امیر صاحب فرمانے لگے کہ آپ وہ ویڈیو ہمارے پیارے امام کے بارے میں جو ہے وہ اپنے یوٹیوب سے ہٹا لیں۔ اب میرے ذہن میں جو اس وقت فوری بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ بات کریں گے کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں یا کوئی ایسے سلسلے میں ہوگی، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں، اور مرزا مسرور احمد صاحب کے بارے میں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، لیکن میں آگے بات بڑھانے سے پہلے صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شاعر کہتا ہے، دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راز تو سمجھو، دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راز تو سمجھو، اٹھیں گے پردہ ہائے بام در آہستہ آہستہ۔ عزیز دوستو، مرزا مسرور احمد صاحب اپنی ایک ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے ایک ویڈیو، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے ایک ویڈیو آج سے چند ماہ پہلے مرزا مسرور احمد صاحب سے لندن میں ایک نوجوان ماں بیٹی نے ملاقات کی تھی، جس میں ماں کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں اور بیٹی ٹین ایجر تھی، اور اس اپنی ویڈیو میں نے یہ تفصیل بتائی تھی کہ ماں اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے، اس کو جو شکایت تھی وہ بتا رہی ہے، لیکن مرزا مسرور احمد سارا وقت اس نوجوان بچی کو گھورتے رہے، اور وہ بچی اس ملاقات سے انتہائی انکمفرٹیبل تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جتنی جلدی یہ میٹنگ اوور ہو سکے ہو جائے۔ اور اس نے جب یہ بات بتائی اور میں نے اس پر یہ ویڈیو دی، تو آپ کو یاد رہے کہ میں نے اس ویڈیو میں جہاں پہ احمدی احباب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے بچیوں کا خیال کیجئے، آپ ان سے پوچھئے، تو آپ کے سامنے بہت سی باتیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کسی تقدس، ڈر اور ایسی وجہ سے وہ بات نہ کر سکیں، لیکن جب وہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یقیناً انہیں احساس ہوگا کہ ہاں واقعی ہی ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے واقعات پیش آئے ہیں اور ہم بھی انکمفرٹیبل تھے۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اگر مسرور صاحب اس بات کو چیلنج کریں، یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، تو I can prove this one in the court of law. It can be proved. So میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ وہ اگر وہ چاہے تو یہ ہو سکتا۔ اب وہ چونکہ یہ ایک حقیقت تھی، اگر وہ غلط ہوتی، وہ ملاقات ایسی نہ ہوئی ہوتی جس طرح کہ اس بچی نے آ کے وہ تفصیلات بتائی تھیں، وہ غلط ہوتی اور ان کے نام پہ دھبا ہوتا، ایسا ان کی عزت پر حملہ ہوتا، تو یہ یقیناً مجھے چیلنج کرتے۔ میری ویڈیو لگی ہوئی تھی جس کو انہوں نے ہٹوایا ہے، اس کو ریموو نہ کرواتے بلکہ اس کو یہ کورٹ آف لا میں پیش کرتے ایز ایویڈنس۔ لیکن بات یہ تھی کہ وہ حقیقت تھی اور بہت سے سوالات پیدا ہوئے اندرونی طور کے اوپر، بہت سے لوگوں نے اس چیز پر بحث کی، کچھ نے دبے لفظوں، کچھ نے کھلے لفظوں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا۔ تو یہ کسی طرح سے اس چیز کے منتظر تھے کہ کس طریقے سے اس ویڈیو کو یا مجھ سے یہ کہا جا سکے۔ تو ان کے نزدیک ان کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا، حالانکہ میں نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز کے لیے، میرے نزدیک جس چیز کی اللہ اجازت دیتا ہے اس کے لیے کسی بندے سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو کلٹ ہے جماعت احمدیہ کا، اس نے احمدی لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے معاف کر دیا ہوا ہے اور ان کی عقل پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں وہ کام کرنا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کے ذہنوں کو اس طرح معاف کیا، کہتے ہیں کہ چونکہ ہم خدا کے نمائندے ہیں،
ہم نے خدا کا روپ دھارا ہوا ہے، ہماری اجازت ضروری ہے، اور اسی اجازت کے تحت میری بیوی نے اپنے بیٹے کو اس چیز کے لیے کہا تھا، اسے میں نے نہیں کہا، مجھے ضرورت ہی کوئی، اور وہ ماں کو خوش کرنے کے لیے اس نے، ورنہ ادروائز کسی چیز کو ضرورت، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے نزدیک اس کو حق حاصل ہے وہ کرے۔ اب کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو یہ کہتے ہیں کہ ہٹا لی جائے۔ اب میں نے صرف اپنے اس چیز کی خاطر کہ اپنی فیملی کو اسکیٹرڈ نہ ہونے دینے کے لیے کہ جو کچھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ جماعت کے اندر کیسا دوہرا معیار ہے یہ، اور یہ جماعت کس حد تک کس پستی میں گر سکتی ہے، اس کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ ایسے وقت کے تحت، ضرورت کے تحت ملکہ وکٹوریہ کے قدموں میں گرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے خلیفہ جو تھے وہ بھٹو کے قدموں میں گرتے رہے۔ موجودہ طور پہ یہ لوگ شمون پریس کے قدموں میں، اسرائیلی صدر کے قدموں میں گرتے رہے۔ اور اگر یہ میرے قدموں میں آج یہ جماعت کے خلیفہ گر گئے تو میرے لیے کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ خدائی جماعت ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کرتوتیں ان کی یہ ہیں کہ یہ وقت پڑنے پر یہ کسی کو بھی اپنا باپ بنا لیں گے، کسی کے قدموں پر بھی گر جائیں گے، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس جماعت کے دوہرے معیار اور ظالمانہ نظام پر یہ ایک ایسا تازیانہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے، احمدی دوستو، آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ پوچھیں ان سے جا کر کہ آپ اگر ایک شخص کو، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ میرے بیٹے کا اکاؤنٹ وغیرہ ان میں دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی وہ ایکٹیو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے نہ اس کے چندے کو دیکھا، نہ انہوں نے اس کی کسی جماعتی حاضری کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں، جو عام طور پہ آپ احمدی حضرات بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت جب کسی کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ نمازوں میں باقاعدہ ہے، اجلاس میں آتے ہیں، جماعتی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، چندہ ان کا پورا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر جا کر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کو انہوں نے خود کیا۔ جماعت کے خلیفہ سے لے کے لوکل صدر تک نے اپنا کردار اس طرح سے نبھایا تھا کہ یہ کام ایک دفعہ بس ٹھیک ہے، چونکہ جناب مسرور احمد صاحب کے متعلق وہ جو ویڈیو ہے جو ان کے اصل کردار کو عیاں کر رہی ہے، ان کے مکروہ اور سیاہ کردار کو عیاں کر رہی ہے، وہ بس ہٹ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ بات یہاں یہ نہیں ہے کہ کیا میں نے قطعی کوئی اجازت نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ اپنے کام کے لیے، یہ اپنی عزت، نام نہاد عزت کو بچانے کے لیے کس حد تک پستی میں جا سکتے ہیں، اور اس دوہرے معیار کے کہ کوئی اگر صحیح کام کر رہا ہے لیکن اس سے اجازت نہیں لی گئی، ان کے عہدیداروں کو خوش نہیں کیا گیا، تو ان لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی جاتی ہیں۔ معصوم بچیوں کو کسی قسم کی ایسی جو جائز اجازت جو ان کو اللہ دے رہا ہے، یہ اس پہ قابض ہو بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ احمدی دوستوں، میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ اپنی آنکھیں کھولیے، یہ آپ کے لیے یہ چیز جو ہے، اس چیز کو آگے لے کے چلیے۔ میں جو اتنی دور سے کوشش کر رہا ہوں اور یہ چیز کر رہا ہوں، آخر یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ پوچھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک لڑکے کو کیوں اجازت دی گئی؟ کیا اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ جماعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، جماعت کی اصلیت کو کھولتا ہے، جماعت کی اصل مکروہ چہرہ دکھاتا ہے، اس لیے آپ ڈرتے ہیں؟ اور اگر آپ خدائی جماعت ہیں تو سوال ہے کسی شخص سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ لیکن اگر اس کو اجازت ہے تو پھر سب کو ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں پوچھیں اپنے خلیفہ سے اور کہیں اس ویڈیو کے بارے میں کہ سوال ہے کہ ویڈیو آپ نے کیوں ہٹوائی؟ اگر وہ سچائی نہیں تھی، اگر وہ جھوٹ نہیں تھی، تو آپ کیوں اس شخص کو عدالت میں نہیں لکھیں گے؟ آپ نے کیوں اس شخص کو کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کی؟ یہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ کے خلیفہ کا کردار، خلیفہ نے حرکت ایسی کی جس کی وجہ سے وہ ڈر کے اس مقام تک پہنچا۔ آپ کا شکریہ، ہمارا یہ سلسلہ ہو سکتا ہے جاری رہے۔ آپ کا شکریہ۔